امریکہ اور میکسیکو سرحد پر صورتحال کو بحران قرار دے چکی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان علاقوں سے کیا آ رہا ہے جہاں ہمارے پاس نگرانی کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں، لہٰذا میرے لیے یہ بحران ہی ہے۔ لیکن کیا میکسیکو کی 3000 کلومیٹر لمبی سرحد سے امریکہ میں غیر قانونی داخلے میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ محکمہ کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے مطابق امریکہ کے جنوب مشرقی بارڈر پر گرفتاریوں میں مارچ 2018 میں گزشتہ سال مارچ کے مقابلے میں 200% اضافہ دیکھا گیا۔ سال 2017 کے دوران ان گرفتاریوں کی تعداد گزشتہ 46 برسوں میں سب سے کم رہی۔ امریکی صدر کی طرف سے نیشنل گارڈ کے 4000 فوجی دستے بھیجنے کے حکم کے بعد تقریباً 1000 امریکی اہلکار امریکہ میکسیکو سرحد پر تعینات کر دیے گئے اور باقی ابھی بھیجے جا رہے ہیں، جن کی ذمہ داریاں مختلف نوعیت کی ہوں گی۔ دیکھ بھال، سڑکوں کی صفائی، انتظامی معاملے اور وسائل کی دستیابی میں مدد۔ یو ایس بارڈر پیٹرول کے اہلکاروں کے مطابق ان کا کام سرحد عبور کرنے والوں کو گرفتار کرنا نہیں ہے، تاہم وہ ان کی کچھ ذمہ داریاں ضرور سنبھالیں گے، جس سے سرحد پر گشت کے لیے زیادہ نفری دستیاب ہوگی۔ لیکن امریکی سرحد کے دوسری طرف اس تبدیلی کو کسی اور طرح دیکھا جا رہا ہے۔ ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں، ہم بظاہر اتحادی ملک ہیں۔ مونیکا روڈریگز میکسیکو کی سرحد پر قائم میکسیکالی شہر میں ایک شیلٹر ہوم چلاتی ہیں، جو امریکہ سے بے دخل ہونے والوں اور یہاں داخل ہونے والوں کو پناہ فراہم کرتا ہے۔ ان کے مطابق ماضی میں نیشنل گارڈ کی تعیناتی کے اثرات اچھے نہیں تھے اور اس دفعہ بھی نتیجہ مختلف نہیں ہوگا۔ انسانی زندگیوں کے لیے یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ ماضی میں کئی پناہ گزین مارے گئے، کیونکہ انہیں مزید مشکل راستوں سے گزرنا پڑا، تاہم ان کی منتقلی رکی نہیں۔ لیکن سرحد عبور کرنے کے بعد خواہش مند تسلیم کرتے ہیں کہ سرحد پر سیکیورٹی میں اضافہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ حال ہی میں امریکہ سے بے دخل کیے جانے والے سیزر فرنانڈیز اپنے خاندان کے لیے بہتر معاشی مواقع کی تلاش میں امریکہ آیا تھا، لیکن اب اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ سرحد پر سخت پہرا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سیزر کے مطابق جس خطرے کا اس نے سامنا کیا وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اب اپنے گھر میں ہی رہنا مناسب ہے۔ ریمون ٹیلر کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔